بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ کی مجلس میں جنتی کے احوال بیان کیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا سے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں محل کیسا ہوگا؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مٹی جو ہوگی وہ زعفران کی ہوگی، اور گارا جو ہوگا نا وہ مشک اور عنبر کا ہوگا۔ اس محل کا دروازہ کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 40 سال کا فاصلہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد میں جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ کی طرف سے چند اعلانات ہوں گے۔ کل کے سبق میں نے بتا دیا تھا، اعادہ کے طور پہ پھر سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے مشروبات سے اس کا استقبال ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں جنت میں ابھی سے ہم محل کو بک کروا لے ہوئے تو کروا سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر کبھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر پلاٹ کی تقسیم ہو رہی ہے، یا وہاں بلڈنگ بن رہی ہے، یا وہاں فلیٹ بک رہے ہیں فلاں بھاؤ سے۔ اگر آدمی کے پاس میں استعداد ہوتی ہے تو اپنے پیسوں سے اس کو بک کروا لیتا ہے۔ تو یہ جنتی کو جنت میں جو محل ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر وہاں بک کروائے تو کروا سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے وے سورہ اخلاص، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ اب ہمارے اندر کتنی استعداد ہے اس کے اعتبار سے ہم بک کروا لے ہوئے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اعمال میں جڑے ہوئے ہیں، قلوب نرم ہو گئے ہیں، کیا ہی بہترین موقع ہے ہمارے پاس میں کہ ہم جو ہے جنت میں ابھی سے محل بک کروا لے ہوئے۔ جتنا ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پوری سورت، چھوٹی سی سورت ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھے کم سے کم۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لے وے تو 5 نمازوں میں 100 ہو جائے گا۔ روزانہ کے 10 محل جنت میں بک ہو جائیں گے۔ اب ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی شیطان یہ سوال ڈالے گا کہ بھائی ہم اتنے سارے محل کریں گے کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 محل ہوں گے، پتہ نہیں کتنے محل بن جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ دنیا کے بارے میں کبھی ایسا سوچتے؟ ایک ہوٹل بنائی، اچھا خاصا کما رہا ہے، کبھی ایسا آتا ہے کہ نہیں اب دوسری ہوٹل نہیں بنانی ہے، نہیں دوسری بھی بنانی ہے، تیسری بھی بنانی ہے، چوتھی بھی بنانی ہے۔ ارے بھائی بس کر، ابھی تو بہت ہو گیا، کہ نہیں ابھی تو مجھے بہت آگے جانا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہیں، اور آخرت میں اللہ اتنے محل مفت میں دے رہے ہیں تو اب کیا کریں گے اس کا؟ تو انشاءاللہ وہاں جا کے سوچیں گے۔ ہمارے رشتہ دار ہوں گے بہت سارے، ہمارے پہچان والے ہوں گے، اگر ان کے پاس میں محل نہیں ہے ہم ان کو ہدیہ کریں گے وہاں۔ بہرحال نفع کا سودا ہے، اس لیے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ جنتی جنت میں جب جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں جنت کا پورا خاکہ رہے۔ یہ جنت میں جب جائے گا تو آدم علیہ السلام کا قد اس کو دیا جائے گا، تقریباً 120 فٹ لمبا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دی جائے گی، ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، یعنی صبر کرنے کا مادہ، اور حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق دیے جائیں گے،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دی جائے گی 33 سال کی عمر. ایک روایت میں آتا ہے کہ 30 سال کی عمر ہوگی، لیکن وہ روایت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے. اکثر روایتیں یہ بتا رہی ہے کہ 33 سال کی عمر ہوگی، ایک دم جوان. اب یہ جو ہے جنتی جنت میں جائے گا، شراب کی، پانی کی، دودھ کی اور شہد کی 4 نہریں اس کو دے دی جائے گی. تیرا جی جائے جتنا پینا وہ پی لے. کھانے کے لیے ایک سے ایک بڑھیا فروٹ دی جائیں گے. وَتَلْهِمْ مزید، تہبتے کیلے، رمان، انار، بہت ساری چیزیں دی جائے گی. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کیلا، آدمی کو ایک کیلا دیا جائے گا، وہ اس میں توڑ کے کھائے گا، اس کا مزہ الگ. دوسرا توڑ کے اسی میں سے کھائے گا، دوسرا مزہ الگ. اللہ اکبر. ایک کیلا ہے، کتابوں میں لکھا ہے 72 مزے اس کو ملیں گے. 72 مزے. کیا دنیا میں ایسا کوئی فروٹ ہے کہ ایک فروٹ ہو اور اس میں اتنے مزے ہو، اور وہ مزے بھی اتنے کہ ایک مزہ کھائے گا پھر دوسرا کھائے گا تو اس سے اچھا. اکتاڑ پیدا نہیں ہوگی. کیلے ملیں گے، انار ملے گا، انگور ملے گا، کھجور ملیں گے، مختلف قسم کے اس کو ہے نا بہت سارے فروٹ ملیں گے. اور چونکہ ہم تو نان ویج کھانے والے لوگ ہیں مسلمان، تو فروٹ کھا کھا کے اگتا جائے گا. اللہ ہم کو تو کیا ہے، نان ویج بھی کھانا ہے. اللہ فرمائیں گے گھبرا نہیں میرے بندے، تیرے لیے اس کا بھی انتظام ہے. جس پرندے کا تو گوشت مانگے گا وہ گوشت تجھے دیا جائے گا. دنیا کی طرح نہیں کہ جاؤ کسائی کے پاس میں لائن لگاؤ، پیسے دو، گوشت لو، دو، پکاؤ، پھر کھاؤ. یہاں تو بیٹھے بیٹھے آرڈر کرو کہ فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، بالکل تیار رک کے پکے تمہارے ساتھ پلیٹ میں حاضر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسیری دیں گے بیٹھنے کی، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں، یہ صوفہ بولتے ہیں جس کو، صوفہ، کمفرٹیبل چیئر، بیٹھنے کی کرسی. بیٹھا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ میں، جھول رہے ہوں گے جھولے میں، جیسے جھولا ہوتا ہے، جھول رہے ہوں گے. اب بیٹھے بیٹھے جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، دنیا کی بھی باتیں کریں گے. دنیا میں تو ہم دونوں کتنی تکلیف میں رہ رہے تھے، دیکھو اللہ نے ہم کو ہمارے اوپر کتنا احسان کیا. دنیا کی باتیں بھی یاد کریں گے وہاں، ایک دوسرے سے دل لگی کی باتیں کریں گے. بیٹھے بیٹھے دل میں پیدا ہوا کہ مجھے فلاں قسم کا فروٹ کھانا ہے، فوراً حاضر ہو جائے گا، لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ فروٹ کا اسٹاک کتنا ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. کھاتے رہو کھاتے رہو. اب سوال دل میں ہوگا کہ اتنا سارا کھائے گا تو اس کو خالی کرنے کے لیے بیت الخلا بھی جانا پڑے گا، اور بیت الخلا تو بہت گندی چیز ہے. جنت تو بہت اعلیٰ قسم کی اور بہت پاکیزہ چیز ہے، دونوں ہو جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے کہ آدمی جو نا ڈکار لے گا کھانا ہضم، اس کو بیت الخلا اور ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غرض جو چیزیں اس کو چاہیے، لہم ما یشاء فیہا ولدینا مزید، تمہارے دل میں جو طلب ہوگی اللہ سب کچھ دے دیں گے، اور اپنی طرف سے ہم تم کو مزید دیں گے. مزید کیا دیں گے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، اپنی بیوی کے ساتھ میں دل لگی کی باتیں بھی کرے گا، لیکن کب تک کرے گا؟ یہ تو لائف ٹائم زندگی ہے. کچھ نیا اگر کچھ ہو جاوے، کچھ پروگرام ہو جائے، کوئی نیا ماحول پیدا ہو جائے، کوئی جلسہ ہو جائے تو مزہ بڑھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ حوروں کو بلائیں گے، میرے جنتی کو دل نشین آواز میں نغمہ سناؤ، نغمہ سنائیں گے. جو لوگ دنیا میں اپنے کانوں کو حرام چیزوں کے سننے سے محفوظ رکھتے ہیں، گانا سننے سے، فلموں کو دیکھنے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، وہاں پر اچھی طریقے سے اللہ ان کا اکرام کرے گا. اور حوروں کو کہیں گے نغمے سناؤ، دل نشین آواز میں، اتنی شاندار آواز میں نغمے سنائیں گے کہ جنتی جو ہے نا ایک دم وجد میں آ جائے گا.
خوش ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے نغمے سنے, یا اللہ کتنا شاندار نغمہ ہے, کبھی زندگی میں نہیں سنا میں نے, اس سے اچھا سناؤ؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ بالکل سنائیے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا, یا داؤد ممبر پہ بیٹھ جاؤ, نغمہ سرائی کرو جنت میں. یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے کہ دنیا میں جب زبور پڑھتے تھے تو جنت جنگل کے جانور جو ہے نا وہ بھی باہر آ کے یہاں وجد میں آ جاتے تھے. ایک جادو والی آواز تھی. آسمان میں پرندے اگر اڑ رہے اور داؤد علیہ السلام اگر زبور پڑھ رہے ہیں تو وہاں آسمانوں میں سے نیچے اتر جاتے تھے. جیسے مجمع بیٹھا ہوا ہے ایسے جانوروں کا مجمع داؤد علیہ السلام کی چاروں طرف بیٹھ جاتا تھا اور وہ ایک دم وجد میں آ جاتا تھا. داؤد علیہ السلام اپنے سورینی آواز میں نغمہ سنائیں گے, حمد سنائیں گے. جنتی جو ہے نا اپنے آپ کو بھول جائے گا, میں کہاں بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے کیسا لگا لہن داؤدی میں نغمہ, کیسا لگا؟ یا اللہ بہت مزہ آیا, اس سے اچھا سناؤ؟ یا اللہ اور یہ تو بہت اچھی بات رہے گی. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیں گے, یا حبیبی یا محمد یا حبیبی ممبر پہ آ جائیے, نغمہ سرائی کیجئے. حضور پاک علیہ السلام اپنی سورنی آواز میں بہترین نغمہ سنائیں گے. جنتی جنت میں بھول جائے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور میں کیا سن رہا ہوں, محو ہو جائے گا, بہت خوش ہو جائے گا. ایک جنت میں ایک ماحول بنے گا جلسے کا, لوگ سنیں گے حضور پاک علیہ السلام کی آواز میں نغمہ سنیں گے, اللہ کی حمد سنیں گے. جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے مزہ آیا؟ الحمدللہ بہت مزہ آیا, سب سے زیادہ مزہ مجھے اسی پر آیا, میں نے اپنے نبی کی آواز کو سنا. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغہ رضوان کو حکم دیں گے, جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا جی ایم, جنرل مینیجر, داروغہ ہے وہ جنت کا. اللہ حکم کریں گے رضوان میری ذات کے سامنے سے نورانی پردوں کو ہٹا دے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس آنے والے ہیں, نور کے پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. رضوان کو حکم کریں گے آج سارے پردوں کو ہٹا دے, میرا بندہ مجھے دیدار کرنے کے لیے کب سے بے چین ہے, آج میں اپنا اس کو دیدار کرواؤں گا. رضوان سارے نورانی پردوں کو ہٹا دے گا جنت میں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا جنتی. کتابوں میں لکھا ہے 70 سال تک دیکھتا ہی رہ جائے گا, کچھ بول نہیں سکے گا. 70 سال تک ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا رہے گا, ہلے گا بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کبھی دیکھا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے, لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کو اللہ والا بننا پڑے گا. اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے دنیا کے چوچلوں کو چھوڑنا پڑے گا, دنیا کمانے کو چھوڑنا نہیں ہے. شیطان کبھی کبھی ہمارے دل میں ڈالے گا تو اللہ والا بن جائے گا, تو کمانے نہیں جا سکے گا, لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے گا, تو کوئی اچھا کام تجھے کبھی شوق ہو گیا چوپاٹی گھومنے کا, چوپاٹی گھومنے نہیں جا سکے گا. یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ شریعت اسلام جو ہے نا, اسلام دین مذہب اتنا شاندار ہے, آپ قریب سے اس کا مطالعہ کرو. الدین یسر, دین تو بہت آسان ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. کون کہتا ہے کہ ہم اگر اللہ والے اور نیک اور دیندار بن جائیں گے تو ہم گھومنے نہیں جا سکتے, ہم ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, ہم اپنے دل میں کوئی نئی چیز کھانے کا شوق پیدا ہو گیا تو نہیں کھا سکتے؟ کون کہتا ہے؟ آپ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھو, آپ کو ہر چیز کی رہبری ملے گی. ہم اللہ والے بن سکتے, بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام کو زندگی میں لے آؤ اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں کو زندگی میں لے آؤ. شریعت اور سنت, اللہ معاف کرے, شریعت تو کما حق ہماری زندگی میں ہے نہیں.
لیکن سنت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. صحیح ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی کتنی سنتوں کو زندگی میں لا رہے ہیں. ایک مسواکی کو لے لو، کتنوں کے پاس مسواک ہے؟ حالانکہ مسواک کے کتنے فضائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. 70 سے زائد فضائل، اور سب سے بڑی فضیلت کہ جو آدمی مسواک کی پابندی کرتا ہے، موت کے بارڈر پہ اللہ اس کو کلمہ کے ساتھ دنیا سے اٹھاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے سردار سید الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گارنٹیڈ حکمہ کہ جو مسواک کی پابندی کرتا ہے موت کے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، اور جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا اس کو تو سیدھا جنت میں سرٹیفکیٹ مل گیا. اب سوچئے کتنوں کے پاس مسواک ہے؟ یہ تو ایک ادنا سی سنت ہے، ورنہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنتوں کو یاد کر کر کے زندگی میں لانا چاہیے. یہ مسواک کے اوپر سے بات نکلی تو آپ کو میں بتا دوں، شیطان نے ہم کو ایسی پٹی گھما دی ہے کہ پابندی کے ساتھ میں برش کریں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں. آپ دیکھو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب کا ایک ایک الگ الگ برش، گھر میں دیکھو بہت سارے گچھے پڑے ہوں گے برش کے، لیکن کیا ہمارے گھروں میں ہر فرد کا کوئی مسواک ہے؟ برش کے پیچھے شیطان نے ایسا لگا دیا کہ صبح جب بچہ اٹھتا ہے، بچے سے لے کے بڑے تک، جب تک برش نہیں کریں گے تب تک موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو میں ایک سائنس کا ایک ریسرچ بتاؤں. سائنس والوں کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی نیا برش لے کے آتا ہے مارکیٹ میں سے، تو بات نکلی اس لیے بتا رہا ہوں میں، نیا برش لے کے آتے ہیں 10 روپے کا، 15 کا، 20 روپے کا، جو بھی جیسا کمپنی کا ایسا ہوتا ہے پیسہ. ایک مرتبہ استعمال کیا، دوسری مرتبہ استعمال کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے. جب آدمی اس کو ایک مرتبہ استعمال کرتا ہے نا، اس میں بیکٹیریا گھس جاتے ہیں. اب دوسری مرتبہ استعمال کرو گے تمہارے لیے بجائے دانت صاف کرنے کے دانت کو نقصان پہنچائے گا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک دندانے مڑ نہیں جاتے، گھس نہیں جاتے، تب تک برابر گھستے جا رہے ہیں. اسی لیے یہ ڈینٹل کلینک کھل گئی ہے. سنت پہ عمل کرو، خدا پاک کی قسم ڈینٹل کلینک بن ہو جائے گی، دانتوں کا دواخانہ بن ہو جائے گا. برش کے پیچھے ایسے لگے کہ دانت تو صاف ہوتے نہیں، اور ساتھ میں بیماریاں بہت ساری لے کے جاتے ہیں. دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانت سڑ جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ مسواک کر کے دیکھو، مسواک کی پابندی کرو، انشاءاللہ دانت کی ساری بیماریاں ختم. بہرحال یہ بات دوسری طرف جا رہی تھی کہ سنت اور شریعت یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ، انشاءاللہ زندگی ہے نا نورانی بن جائے گی، چین سکون والی. آج انسان کو چین سکون نہیں ہے، نہ پیسے والے کو ہے نہ غریب کو ہے. پیسے والے کو تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، رات کو گولی پی کے سونا پڑتا ہے. اور غریب کو نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ٹینشن ہے اس کو دنیا جمع کرنے کا. اگر چین و سکون چاہیے اللہ کو لازم پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کو پکڑ لو. اللہ کو پکڑنے کا مطلب اللہ ہم کو نظر نہیں آتا، کیسے پکڑیں گے؟ اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام کی پاسداری کرو، اپنی زندگی میں وہ اعمال لے آؤ. اب سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ ایک نماز کے 15 منٹ پکڑ لو، حالانکہ 15 منٹ بھی نہیں ہوتی ہے. امام کی جیسے نماز کھڑی ہوتی ہے، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، دعا بھی کی نہ کی بھاگ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی پکڑ لو 15 منٹ پکڑ لو. 5 نمازوں میں کتنے ہوئے؟ سوا گھنٹہ ہوا. 24 گھنٹے میں سے ہم سوا گھنٹہ صرف اللہ کو دیتے ہیں، اور وہ بھی کیسا دیتے ہم سب کو معلوم ہے، بھاگم بھاگ والا. اور پورا دن کس کے حوالے کرتے؟ دنیا کے. اب بتائیے کیا اس طریقے سے اللہ ہم کو ملے گا؟ نہیں مل سکتا. لیکن پھر بھی اللہ نے رحم کرم کا معاملہ فرمایا، اے میرے بندے جو احکام تیرے پر میں نے لاگو کیے اچھی طرح اس کو ادا کر لے، چاہے 1 گھنٹہ ہو چاہے 2 گھنٹہ ہو، تیری زندگی کو چین و سکون سے بھر دوں گا.
آپ دیکھو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، ان کی زندگی شاہانہ ہے۔ بہت سارے ایسے جو محلوں میں رہنے والے ہیں، اللہ نے خوب دیا ہے لیکن ان کی زندگی جو ہے نا غریبوں کی طرح ہے۔ اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، خود کی گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کا ڈرائیور چلاتا ہے۔ ڈرائیور کتنا خوش نصیب ہے کہ لاکھوں والی گاڑی اس کو چلانی ملتی ہے، خود مالک نہیں چلا سکتا، آرام سے سو نہیں سکتا، کروٹے پہ کروٹے بدلتے رہتا ہے۔ اگر اللہ ہم کو چین و سکون سے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، روزانہ 2 رکعت اللہ کے سامنے شکرانے کی پڑھو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا پردہ ہٹائیں گے 70 سال تک اللہ کو دیکھتا رہے گا ٹک ٹکی نگاہوں سے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آواز میں اتنا شاندار نغمہ سنائیں گے کہ جنتی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی آواز کسی نے سنی نہیں ہے۔ جب بندے کی اتنی سریلی آواز ہے تو اللہ کی آواز کیسی ہوگی؟ جنت میں اللہ بنفس نفیس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اتنی شاندار کریں گے کہ جنتی جہاں کھڑا ہوگا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سارے مواقع عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں جب یہ وہاں سے فارغ ہو کے آئے گا، اپنے گھر میں آئے گا، اچھا یہ حور جو ہوگی، حور اس کو اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ کیسا بنایا ہے؟ 4 چیزوں سے مل کے بنایا ہے، 4 چیزوں سے مل کے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے گھٹنوں تک، یہ جو حصہ ہے نا، اللہ نے حور کا یہ حصہ زعفران سے بنایا ہے۔ پاؤں کی انگلی سے لے کے گھٹنوں تک اتنا حصہ زعفران سے، گھٹنوں سے لے کے ناف تک اللہ نے مشک سے بنایا ہے، ناف سے لے کے گلے تک اللہ نے عنبر سے بنایا ہے، اور گلے سے لے کے سر کے بال تک اللہ نے جو ہے نا اس کو کافور سے بنایا ہے۔ 4 چیزوں سے مل کے اس کو بنایا ہے۔ آپ انداز لگاؤ کہ یہ چیزیں بڑی خوبصورت اور بڑی خوشبو والی ہوتی ہے۔ جس کی طینت اور جس کی تخلیق ان چیزوں سے بنائی گئی ہو وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ ایسی حوریں ہمیں عطا فرمائے گا اگر جنت والے عمل کریں گے تو۔ اچھا اب یہ جو ہے اپنے گھر پہ آئے گا، اس کی بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار پر اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھے گا، جیسے آئینہ لگا دیا ہو رخسار اور گال کے اوپر، اور سامنے والا آدمی ہماری طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا چہرہ اس کو کب نظر آئے گا؟ آئینہ لگا ہو، وہ عورت اتنی خوبصورت ہوگی، بلکہ وہ شوہر بھی ایک دوسرے کے چہرے کو اپنے رخسار میں دیکھیں گے، اتنا خوبصورت ہوگا۔ اور دوسری ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا سارے بال خلاص ہو جائیں گے، خالی سر کے بال رہیں گے، داڑھی کے بال خلاص، مونچھ کے بال خلاص، بغل کے بال خلاص، جسم کے ہر عضو کے بال خلاص، صرف سر کے بال رہیں گے، کوئی بال نہیں رہے گا، اتنا خوبصورت رہے گا، سفید چمکدار۔ اب یہ جنت میں جو ہے ایسی ایسی نعمتوں سے اس کو اللہ نواز رہے، اس کے باوجود اگر بندہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، آپ ہی فیصلہ کرو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اچھا جمعہ کے دن بازار لگے گا، جیسے اپنے وہاں بازار لگتا ہے نا، ہر ایریا کا الگ الگ، اتوار کا بازار، پیر کا بازار، منگل کا بازار الگ لگتے ہیں۔ جنت میں جمعہ کا بازار لگے گا۔ وہ بازار لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں خریدنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں۔ ایک مزہ کے لیے، ایک دماغ فریش کرنے کے لیے آدمی کبھی کبھی گھومنے کیوں جاتا ہے؟ اس لیے نہیں جاتا کہ اس کو دیکھا نہیں ہے، وہ اس لیے جاتا ہے تاکہ کھلی ہوا میں تھوڑا گھوموں گا، دماغ فریش ہو جائے گا۔ یہ جنتی بھی جنت میں بازار میں گھومے گا، مختلف چیزوں کو وہاں سے خریدے گا، وہ لے گا وہاں سے،
لینے کے بعد چلتے 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 ایک دکان کے پاس جائے گا, بیوٹی پارلر ہوگا, جیسے دنیا میں ہوتا ہے بیوٹی پارلر, اپنے آپ کو گورا بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے ہوتے, جینٹس کے بھی ہوتے ہیں, لیڈیز کے بھی ہوتے. اب وہ بیوٹی پارلر کے پاس سے جائے گا, دیکھے گا کہ ایک آدمی کی شکل نظر آ رہی ہے, بہت شاندار خوبصورت ہے, بہت شاندار ہے, وہ جنتی کو اچھی لگے گی. اس کے دل میں یہ تمنا آئی کہ اتنا خوبصورت آدمی ہے, اللہ اس کو ایسا بنا دیں گے, اس کو بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسا ہی بن جائے گا. اب جمعہ کا بازار میں سے گھومتے گھومتے جب گھر پہ آئے گا, کنڈی کھٹکھٹائے گا گھر میں جانے کے لیے, بیوی دیکھے گی تو بولے گا نکلو نکلو یہاں سے, تم کون آ گئے؟ اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی, اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی, اتنا خوبصورت چہرہ بن جائے گا. ارے اللہ کی بندی, میں تیرا شوہر ہوں, تیرا گھر والا ہو, کہ نہیں 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 میرا گھر والا ایسا نہیں ہے. اب وہ سنائے گی, وہ سنائے گا, وہ کہ پورا واقعہ سنائے گا کہ ایسا ایسا ہے, تب اس کو یقین آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں بیان فرمائی ہے جنت کے بارے میں. اچھا, اس کے بعد میں اب جنت میں تو یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں گھوم رہا ہے. ارے کبھی دوست کی محفل بھی لگنی چاہیے نا, گھبرائیے نہیں, جنت میں لگے گی. پوری جنت میں قالین ہی قالین بچھی ہوگی, جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ جاؤ. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے, بھائی اتنے میں قالین بچھاؤ, باقی سب چھوڑ دو. جیسے یہاں پر ہے, سہن میں کچھ نہیں ہے باہر, تو آدمی وہاں بیٹھنے کے لیے دو منٹ سوچے گا, یار لگتا ہے کچرا بچرا پڑا ہوگا, کپڑے خراب ہوں گے. جنت میں کہیں پر بھی کچھ بھی خراب نہیں ہوگا, قالین ہی قالین, گدے ہی گدے کونے میں ایسے بچھے ہوئے ہوں گے, چاروں طرف گدے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھنے کے لیے. جنتی کو اپنے دوستوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا, وہاں چلا گیا, وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کریں گے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا, ورنہ ہم تو دنیا میں رہتے تھے کتنا ڈرتے تھے. آپس میں بات کریں گے, تبادلے خیال کریں گے کہ دنیا میں ہم لوگ کتنا ڈرتے تھے. نماز کا وقت ہو جاتا تھا, 1 منٹ اوپر کہیں بھاگتے بھاگتے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. کبھی اندھیرا ہو جاتا دنیا میں, ڈر لگتا تھا تو بھاگتے بھاگتے مسجد میں آتے تھے, کتنا ڈر لگتا تھا. ابھی دیکھو کتنا اچھا مل گیا, اللہ نے ہم کو اس کے بدلے میں کیا کیا دے دیا. دنیا کی بھی باتیں کریں گے بہت ساری, پھر بولیں گے یار اپنا ایک دوست نظر نہیں آتا ہے جنت میں, کہ ہاں مجھے بھی نظر نہیں آتا ہے, تو تحقیق کرنی چاہیے. اب جنت میں تم کہاں تحقیق کرنے جاؤ گے, فوراً داروغہ کو بلائیں گے, خدام تو موجود ہی ہے, بھئی یہ نام کا آدمی ہے, ذرا اس کے بارے میں تحقیق کرو کہاں ہے. وہ تحقیق کرتے کرتے آئے گا, یوں کہے گا تمہارا یہ ساتھی تو جہنم میں ہے. ہم اس کو دیکھ سکتے؟ ہاں بالکل دیکھ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ جنت میں رہتے رہتے جہنم کا نظارہ دیکھے گا, اور نظارہ اس طریقے پر دیکھے گا کہ جہنم کی ساری چیزیں نظر آئے گی. جب اس کو دیکھے گا نا تو اس کو اور شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. اللہ نے ہم کو اس سے بچایا, اس میں داخل کر دیا. اس کے بعد میں جو ہے جب وہاں اس اپنے دوست کو دیکھے گا, پوچھے گا کیا حال ہے, ارے تم لوگ تو جنت میں چلے گئے, مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کہ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ دنیا میں تم لوگ اچھے عمل کرتے تھے, تم لوگ مجھے بار بار کہتے تھے کہ چل نماز پڑھنے کے لیے, جوبے اور چوراہے پہ بیٹھا رہتا تھا میں, تم لوگوں نے مجھے بہت کہا تھا, لیکن میں مانتا نہیں تھا کہ جاؤ تم لوگ جاؤ, تم لوگ اللہ والے بنو, مجھے نہیں بننا ہے. لیکن آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم لوگ جو کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے. اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. آج موقع ہے, اپنے اعمال پر اگر احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, توبہ کر لو. اگر احساس پیدا نہیں ہوا اور دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے, خون کے آنسوں سے رونا پڑے گا. اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سال کی زندگی ہے, زیادہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے اس کا حساب لگاؤ. 60-70 سال کی زندگی کہتے تو ہے, لیکن حساب لگاؤ, 15-20 سال تو کھیلنے کودنے میں ہی چلے گئے, اور پھر پوری زندگی کے 3 حصے کرو, ایک حصہ سونے کا, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ کمانے کا. تو حساب کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے 10-15 سال اللہ کی عبادت کرنی ہے. 60 سال کی عمر میں 10-15 سال عبادت کریں گے, اللہ کی مان کے چلیں گے, اس کے بدلے میں اللہ کتنا دے گا.
اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے یہ سمجھا دے گئے۔ اس کے بعد میں چاروں طرف گدے لگے ہوئے ہوں گے، سارے لوگ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض جگہ پر گدے اتنے اونچے اونچے ہوں گے کہ اگر اس گدے کو اوپر سے نیچے پھینکے 40 سال لگیں گے۔ 40 سال اتنا اونچا گدا ہوگا۔ جیسے دنیا میں لوگ اینٹک چیزوں کے خواہ ہوتے ہیں، بھائی ایسی بھی ہونی چاہیے، ایسی بھی، اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ اینٹک قسم کا وہ گدا ہوگا، 40 سال ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اوپر سے نیچے پھینکے تو دنیا میں نیچے آتے آتے 40 سال لگ جائیں گے۔ اب دل میں سوال ہوگا کہ اتنے اونچے گدے پہ چڑھیں گے کیسے؟ تو ٹینشن والی بات تو ہے نہیں، چھڑی ہمارے پاس میں ہے، ریموٹ کنٹرول ہمارے پاس میں، یا تو آپ بٹن دبا کے آپ چڑھ جاؤ اوپر، یا تو گدے کو بولو تو لفٹ کی طرح نیچے آ جائے گا، لفٹ کی طرح نیچے آ جائے گا، بیٹھ جاؤ پھر سے اوپر ہو جائے گا۔ اتنی شاندار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس کے بعد میں ساری چیزیں سب مل جائے گی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، دل لگی کرنے کی، سیر و تفریح کرنے کی، سب چیزیں مل جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا عبادی ہل انتم رضیتم، اے میرے بندو تم راضی ہو گئے۔ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے جنت میں، سارے متوجہ ہو جائیں گے، یا اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہم سے راضی نہیں ہوتے، ہم آپ سے راضی نہیں ہوتے تو جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہم کو کیسے ملتی؟ نہیں، ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ کیا؟ میں آج تمہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنا خوش ہو گئے جنتی کہ اپنی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی نے آپ کو فلیٹ دیا، بھائی میں بمبئی جا رہا ہوں، گھر خالی پڑا ہوا ہے، یہ چابی لو تم رہو، دوست ہے، دے دیا۔ تو آدمی کو گھر کی، فلیٹ کی اور بنگلے کی چابی دیے نا، پھر بھی وہ خوش زیادہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک تو ہم کو عارضی طور پہ دیا ہے، بعد میں آ کے اس کو دینا ہی ہے۔ دوسری بات کہ اس کے گھر میں کوئی چیز آگے پیچھے کر دی میں نے، یا کوئی توڑ دی پھوڑ دی تو ٹینشن ہے کہ ناراض ہو جائے گا۔ تو نعمتیں ملنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوگا زیادہ۔ ایسے جنتی جنت میں ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود ٹینشن میں رہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ کب ناراض ہو جاوے۔ جب اللہ اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان کر دیں گے، اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بس اخیر میں اپنی بات کو جنت کے حوالے سے ختم کر دیتا ہوں۔ جس طریقے پر دنیا میں عوام کو علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ بڑی عجیب بات ہے، جیسے دنیا میں لوگوں کو مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی اور حوال پوچھنا ہے تو علماء کے پاس جانا پڑتا ہے نا، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے جنت میں کہ میرے بندو مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اب وہ جو عوام الناس ہوگی نا، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کیا مانگے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، کیا مانگے؟ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو سارے لوگ بولیں گے ایک کام کرو علماء کے پاس جاتے ہیں، وہی ہم کو بتائیں گے کہ کیا مانگنا چاہیے۔ تو جنت میں علماء کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ سے مانگو، دیدار خداوندی مانگو، دیدار خداوندی۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح دنیا میں لوگوں کو علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم علماء سے تعلق کو قائم رکھیں، ان سے دوستی کریں، ان کے پاس میں بیٹھ کے ہم دنیا کے مسئلے سیکھیں، اس لیے کہ سیکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے نا جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہیں گے، کبھی وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی کو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہوتی ہے نا،
ایک آدمی کے پاس میں دونوں ساتھ میں بڑے ہوئے، ایک کے پاس میں بنگلہ ہو گیا، ایک کے پاس میں چھوٹا سا گھر ہے، تو کبھی کبھی آدمی چڑھتا ہے، حسد کرتا ہے، یار ہم دونوں ساتھ میں پڑھے، ساتھ میں کھیلے، ساتھ میں کام کرتے تھے، یہ تو بنگلے کا مالک بن گیا، میں تو چھوٹے گھر کا مالک ہوں، حسد۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، الا قیلا سلام سلاما، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، سب سلام ہی سلام کریں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں کریں گے، کوئی حسد نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی برا کام نہیں۔ جب جنت جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، جب اس میں غیبت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، تو ہم دنیا میں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم حسد کر کے دنیا میں کیا پائیں گے؟ ہم دنیا میں غیبت کر کے کیا پائیں گے؟ ہم دشمنی کر کے کیا پائیں گے؟ بلکہ یہ ساری چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے جنت کو دیکھو، جنت والے اعمال کو دنیا میں اپناؤ، کینہ چھوڑ دو، دشمنی چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، جلنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے دل میں دشمنی کو ہٹا دو، دل کو صاف رکھو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تھوڑا ہٹ کے بتا رہا ہوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توجہ کی بنا پر نئی نئی باتیں جو میرے دل میں بھی نہیں تھی اللہ نکال رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اس طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے۔ ایک شخص جو ہے نا مجلس کے باہر ایسا ہاتھ میں چپل پکڑا ہوا تھا اور وضو کا پانی داڑھی میں سے اور ہاتھوں میں سے گرتا گرتا جا رہا تھا ایسے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ سارا مجموعہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، ایک ادنا سے صحابی ہے۔ دوسرے دن پھر سے مجلس میں آئے، وہی صحابی وضو کر کے چپل ہاتھ میں پکڑ کے جا رہے سیدھے سادے۔ آپ نے پھر سے فرمایا کسی کو جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہے وہ شخص کو دیکھ لو۔ تیسرے دن بھی وہی، اسی مجمع میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک صحابی ہے، بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پورا سال روزہ رکھتے تھے، جو منع والے دن ہیں جیسے عید کے دن ہے اس کو چھوڑ کے، ورنہ کسی کے ذہن میں سوال ہوگا کہ عید کے دن تو حرام ہے روزہ رکھنا، یہ کیسے رکھتے تھے؟ پورا سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ نے جن جن دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے وہ نہیں رکھتے تھے، اور پوری رات عبادت کرتے تھے۔ سوچئے کتنے عبادت گزار ہوں گے، پورا دن روزہ، پوری رات عبادت۔ بلکہ آگے میں آپ کو کیا بتاؤں، شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف میں اپنے کمرے میں گئے ہوئے ہیں، بیوی سے ملاقات کرنے کی بجائے اپنی بیوی سے یوں کہہ رہے اللہ کی بندی، تو بھی اللہ کی بندی، میں بھی اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے آج بہترین موقع دیا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں۔ پہلی رات میں پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی، خسر نے، ان کے لڑکے ابا نے اپنی بہو سے پوچھا بیٹا رات کیسی گزری؟ تو دیکھو کتنی اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی ہوشیار تھیں، الفاظ ایسا بیان کیا کہ سامنے والا سمجھ بھی جاوے اور تعریف بھی ہو جاوے۔ کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا لڑکا تو کتنا عبادت گزار ہے، پوری رات عبادت ہی کر رہا تھا۔ اس میں دو باتیں بتائی کہ یہ رات عبادت کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ تو پوری رات عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال وہ دوسری طرف جا رہی ہے بات، تو اتنے عبادت گزار تھے، ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ اگر جنتی ہونے کی بشارت دی جائے تو مجھے دینی چاہیے، پورا دن روزہ، پوری رات عبادت کرتا ہوں، مجھے دینے کی بجائے اس کو دے رہے۔ تو صحابہ چونکہ لالچی تھے، اعمال کے، دنیا کے نہیں، اعمال کے، کسی کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ فلاں ایسا ہے، اس کی ٹو میں لگ جاتے تھے، یہ کیا عمل کرتا ہے میں بھی ایسا کروں، شوق۔ وہ مجمع بکھر گیا، خلاص ہوگی مجلس، اس کے بعد میں جو نا ان کے پیچھے پیچھے گئے اور جا کے وہ کہا کہ حضرت میرے ابا سے نا آج کچھ انبن ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 3 دن مہمان رہو۔ اب اس زمانے میں مہمان نوازی کرنے والے بھی ایسے، مہمان بھی ایسے تھے، چہرے پہ شکن نہیں پڑا۔ آج تو اگر کوئی آگے سامنے سے بولے تھوڑے حالات ہے، تھوڑا کھانا مل جاتا، تھوڑا رہنے کے لیے تھوڑا موقع مل جاتا تو فوراً بل پڑ جاتے، یہ کہاں سے بیچ میں ٹپک گیا؟ ٹھیک ہے آ جائیے میرے گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ وہاں رات کو قیام کیا، کھانا کھایا ان کے ساتھ میں، ان کو ایک چارپائی دے دی الگ سے، وہاں چارپائی میں وہ جو ہے نا لحاف اوڑھ کے سو گئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔
اب وہ چادر تھوڑی کھلی رکھ کے، جیسے چھوٹا بچہ دیکھتا ہے میرے کو دیکھتا ہے کہ دیکھتا نہیں، ایسا تھوڑا کھلا رکھ کے دیکھ رہے یہ صحابی کیا کر رہے ہیں. اب یہ صحابی تو کھانے سے فارغ ہوئے، دسترخوان کو جھاڑ کے رکھ دیا، وضو کیا اور بستر پہ بیٹھ گئے، اللہ بسم کا منہ تو وہی ہے، سو گئے. کوئی عمل نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی تلاوت نہیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. فجر کی اذان ہوئی تب کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ صحابی بڑا تعجب ہوا، پوری رات میں کچھ عمل ہی نہیں کیا. چلو دوسرے دن دیکھتے، دوسری رات کو بھی وہی عمل، تیسری رات کو بھی وہی عمل. اب 3 دن تو ہو گئے، مہمان نوازی کے 3 ہی دن ہیں. جب 3 دن پورے ہو گئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کو، یہ چلنے لگے. وہ صحابی سمجھ گئے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو ہے نا، وہ اتنا خراب آدمی نہیں ہے کہ اس کے ابا سے اس کی انبن ہو جاوے. یہ آیا ہے دوسرے مقصد کے لیے. کہا کہ حضرت عبداللہ میرے گھر میں کیوں آئے تھے؟ کہا کہ بس حضرت ایسے ہی آیا تھا. کہ نہیں تم کچھ اور مقصد کے لیے آئے تھے. کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ آپ مجلس کے سامنے سے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے آپ کو جنتی کی بشارت دی ہے دنیا میں، تو میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ جنت کی بشارت ان کو کس عمل کی بنا پر ملی ہے. وہ عمل اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں میں، اس لیے تمہارے گھر پہ آیا تھا. تو فرمایا کہ کیا دیکھا؟ کہ کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ تو وضو کر کے چارپائی پہ سوئے تو ایسا سوئے کہ صبح فجر کے اذان میں اٹھے. کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی دوسرا عمل نہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا. کہا کہ سنو، اللہ کے نبی نے میرے بارے میں جو جنت کی بشارت دی ہے، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جنت میں لے جانے والا ہو. مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے میرے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے. کہ کیا ہے؟ کہتے جب میں رات کو سوتا ہوں نا، تو سوتے وقت چارپائی پہ بیٹھ کے استظہار کرتا ہوں. صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیا اعمال کیے اس کا استظہار کرتا ہوں. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو دل ہی دل میں توبہ کر لیتا ہوں. اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میں نے فلاں آدمی کو تکلیف پہنچائی تھی، مجھے معاف کر دے. اور اگر مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس نے ناگہانی میں اچانک میں مجھے مار دیا ہے، وہ مجھے نہیں سمجھا ہے. یعنی اپنے دل کو صاف کر کے، دل میں حسد، کینہ، بغض کچھ نہیں رکھتا، اپنے دل کو پاک صاف کر کے سو جاتا ہوں. وہ صحابی سمجھ گئے، ہا ہونا ہاذا، ہا ہونا ہاذا، بس یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے. کتنا بڑا عمل ہے. ایک طرف ہماری زندگی کے سارے اعمال اور ایک طرف چھوٹا سا عمل. اللہ جو نا، اللہ بندے نواز ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں بہت سارے اعمال کریں گے تو جنت ملیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کو اپنے اعمال سے کوئی ایسا بہانہ دے دو کہ اللہ تم کو معاف کرنے پر کیا ہے آ جاوے. اللہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے اعمال نہیں دیکھتا. تم کتنے تہجد پڑھتے ہو، کتنی قرآنیں پڑھتے ہو، کتنی نفل نمازیں پڑھتے ہو، کچھ نہیں دیکھتا. تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا ہے. اگر دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ کو تمہارے اعمال کی کچھ نہیں پڑی ہے. اللہ بندے نواز ہے. معمولی بات سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. علامہ سبوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور قراء کے اندر بھی بہت بڑے قاری ہیں. علامہ سبوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، آپ کا اللہ کے ساتھ میں آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ کیا کہہ رہے؟ میری پوری زندگی کے اعمال سب سائڈ میں ہو گئے. سوچئے اتنا بڑا اللہ والا اپنے اعمال کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے کہ میرے سارے اعمال سائڈ میں ہو گئے. ایک بات اللہ کو پسند آئی کہ کیا؟ کہ دنیا میں جب میں قرات پڑھتا تھا تو میرا خود کا یہ مذہب تھا کہ سب سے زیادہ پور کی صفت لفظ اللہ کے لام میں ہے. میرا یہ مذہب تھا. ہر قاری کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے، وہ جو پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ میرا یہ نظریہ تھا کہ سب سے زیادہ تفخیم کی صفت، پور پڑھنے کی صفت لفظ اللہ کے لام میں ہے. یہ میرا نظریہ تھا. جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا سبوئی تیری زندگی کے کوئی عمل کام نہیں آئے، بس تو ایک عمل بہت اچھا کر کے آیا کہ تو نے میرے نام کو بہت پور پڑھنے کا قائل تھا، جا تجھے معاف کر دیا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. ایک شخص کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے دیکھا، خواب میں دیکھا، ایسے جنت میں ٹہل رہا ہے.
یہ تو بات سے بات نکلی سے بتا رہا ہوں. جنت میں ٹہل رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اس شخص کو پوچھا بھائی تیرے ساتھ اللہ نے کیا یہ معاملہ ایسے کیوں کیا کہ تو جنت میں جا رہا ہے, کیا وجہ ہے, کس عمل سے گیا؟ کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جب تک میں دنیا میں زندہ تھا, راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی تھی, میں اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیتا تھا. راستے میں کوئی ٹہنی پڑی ہے سائڈ میں کر دیا, پتھر پڑا ہوا ہے سائڈ میں, کانچ پڑا ہے سائڈ میں, تکلیف دینے والی چیزوں کو میں اٹھا کے سائڈ میں کرتا تھا اور دل میں نیت یہ کرتا تھا یا اللہ تیرے بندوں کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ مجھے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے دیا. اللہ بندے نواز ہے. بڑے بڑے عمل کام نہیں آتے, وہاں ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو کام آتا ہے. اس لیے بہانہ تلاش کرو, معمولی بہت ساری چیزیں کرو. اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کو اس میں سے کوئی عمل پسند آ جائے. اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. یہ جنت کا مختصر سا میں نے مضمون آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اس کے بعد میں جہنمی کا تذکرہ. دیکھو قرآن کے اندر ایک اسلوب بیان کیا ہے کہ جنت کا جب تذکرہ کرتے ہیں نا تو اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں, اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے نا کرتے ہیں لیکن تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. بس میں وہی طرز اپنا رہا ہوں. کل بھی جنت کا تذکرہ کیا تھا, آج بھی کیا, تھوڑا لمبا کر دیا قرآن کے اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے. اب جہنم کا تذکرہ سنیے. جب کسی آدمی کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بائیں ہاتھ میں, لیفٹ سائڈ میں, وہ اسی وقت سمجھ جائے گا کہ میں جہنمی ہوں. فرشتوں کو حکم ہوگا ڈالو اس کو جہنم میں. جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا میدان محشر میں. فرشتے جنجیروں سے کھینچ کے لے کے آئیں گے. کیسی ہوگی وہ جہنم معلوم ہے؟ 19 لپٹیں اندر سے نکل رہی ہے, 19 لپٹیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لپٹ جو ہے نا جبل احد کے جتنا بڑا ہوگا. جبل احد کتنا بڑا ہے؟ 5-6 کلومیٹر لمبا پھیلا ہوا ہے. جو لوگ گئے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا. ایک لپٹ اتنی بڑی 19 لپٹیں ہوگی, اور ہر لپٹ کو ایک فرشتہ پکڑ کے لے کے آ رہا ہوگا, اور ہر فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے اس کے مدد کے لیے آئیں گے. جہنم کو لایا جائے گا, اللہ کے سامنے سجدے میں گرے گی. میرے مالک کیا حکم ہے؟ 1000 سال تک اس کو تپایا گیا ہے. اس کی آگ جو ہے نا سفید تھی, سفید کلر کی. پھر 1000 سال تک اس کو تپایا گیا, سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو تپایا گیا, ایک دم سیاہ ہو گئی. آج جہنم میں وہ آگ ہے نا سیاہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آگ جتنی سخت ہوتی ہے نا وہ اتنی کالی ہوتی ہے. جتنی زیادہ آگ لگتی ہے نا, آپ دیکھو اس کا دھواں بہت کالا ہوتا ہے. تھوڑی آگ لگتی ہے نا تو سفید دھواں ہوتا ہے. یہ کالا دھواں ہونا علامت ہے اس بات کی کہ آگ بہت زیادہ لگی ہے. اس کو جب لایا جائے گا, جہنموں کو پکڑ کے ڈالیں گے اندر. اس جہنم کے اندر کتنوں کو ڈالیں گے. وہ جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید, اور بھی ہے. اللہ فرمائیں گے حلیم تلاتی, کیا تو بھر گئی؟ کہا نہیں میں تو بھری نہیں, اور لاؤ, اور بھی ہو تو ڈالو. جہنمیوں کو پکڑ کے ڈالیں گے. اس جہنم کے اندر اونٹ اور کھچر کے جیسے بڑے اجگر, سانپ, بچھو اتنے بڑے ہوں گے. ایک مرتبہ ڈنک مارے گا, 70 سال تک اس کا اثر اس جہنمی کے اوپر رہے گا. سخت آگ ہے. اور جیسے اس کو ڈالیں گے نا اس کا بدن جل جائے گا. پھر سے نئی چمڑی, پھر سے جلائیں گے, پھر سے نئی چمڑی. ایسا سلسلہ چلتا رہے گا. وہ آگ اتنی سخت ہوں گی, چلائے گا وہ, پانی دو, چلائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1000 سال تک چلائے گا. وہ جہنم کا جو داروغہ ہے, چوکیدار, واچ مین, مالک جس کا نام ہے, یہ پکاریں گے یا مالک لیجزی علینا ربک, اے مالک اپنے آقا کو بول ہم کو مار دے. کیونکہ جہنم میں جب جائیں گے تو مریں گے نہیں. اب کوئی نہیں مرے گا. میں نے اس کے پہلے بھی بتایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ایک مرتبہ دنیا میں پیدا ہو گیا, اب مرنے والا نہیں ہے.
चिल्लाएगा, وہ दारोगा جو ہے نا وہ بہرا ہو جائے گا, سنے گا نہیں. بہرا ہونے کا مطلب واقعی میں بہرا نہیں ہوگا, سنے گا نہیں. 1000 سال تک چلائے گا, یا مالک لیقضی علینا ربک. 1000 سال کے بعد بولے گا, بولو کیا ہے, تمہاری کچھ بھنبھناہٹ سے آواز آ رہی ہے, کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے مالک کو کہو کہ ہمارا معاملہ ختم کر دے, پیاس بہت لگی ہے, کم سے کم پانی تو پلا لو. جب یہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ان کی درخواست پیش کرے گا, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا, دو پانی. وہ پانی کیسا ہوگا؟ اتنا گرم پانی ہوگا, اتنا گرم پانی ہوگا. حمیم کا لفظ آیا, حمیم عربی کے اندر قرآن میں آیا حمیم. حمیم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کسی ڈیگ میں پانی کو ڈالے اور 2-3-4 گھنٹے اس پانی کو آپ جلاؤ, گرم کرو, کتنا ابلتا ہے وہ, کتنا گرم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جاتا ہے. یہ جہنم کا پانی ہے. 1 گلاس پانی اس کو دیا جائے گا, اتنا گرم ہوگا, اتنا گرم ہوگا, ابھی منہ کے قریب بھی نہیں کیا ہے, اس کی گرماہٹ کیا سے نیچے کا ہونٹ ناک تک لٹک جائے گا, اوپر کا ہونٹ پیشانی میں چڑھ جائے گا. اتنا گرم پانی. جیسے وہ پانی پیے گا, اندر کی انتڑیاں پگھل کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی. اس میں خون بھی ہوگا, پیپ بھی ہوگا, اس کی انتڑیوں کا پورا بھوسا اس کے اندر ہوگا. اس کو زری سے تعبیر کیا ہے قرآن میں, زری. یہ پلایا جائے گا اس کو, پانی بھی اور یہ بھی. کتنا کڑوا ہوگا. اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جاوے, پوری دنیا میں یہ ہریالی ہے نا اگنا بن ہو جاوے. اتنا سخت اور کڑوا پانی ہے. ایسا پانی جہنمی کو دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بھی بہت سارے عذاب اس کے اندر بیان کیے گئے. چونکہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قرآن میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا بندہ جہنم کے تذکروں کو سن کے نہ ہو جاوے, مایوس نہ ہو جائے. اور جنت کا تذکرہ بہت کرتے تاکہ سنتے اس کا دل جو ہے نا ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کی طرف لگ جائے. اس لیے ہماری عبرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ پانی, یہ زری اور یہ زقوم, یہ تو ایک مثال بتائی, ورنہ اس کے اندر اتنے سارے عذابات ہیں. اگر آپ اس کو سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید اگر یہ دنیا میں اللہ ایک نظارہ دکھا دے نا تو کوئی آدمی مسجد میں آنے سے رہے گا نہیں. آج اللہ معاف کرے, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, ایک دم آخری گھڑیاں ہے. ایسے موقع پہ بھی ہمارے بہت سارے بھائی, ہمارے بہت سارے دوست مسجدوں سے دور ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے, وہ انشاءاللہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ, تیرے لیے بھی ایسا ہو. ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, رو کے مانگے, یا اللہ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو مسجدوں سے دور ہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, تراویح میں نہیں آتے, پتہ نہیں روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں. اے اللہ ان کو تو ہدایت دے دے, ان کو تو ہدایت دے دے. ان کی ہدایت کا مل جانا ہماری ہدایت کا مل جانا ہے. ہم رو کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ ہم کو ہدایت دے گا. تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے منظر بیان فرمایا. دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت کی طلب میں اور جنت کے شوق میں اعمال جنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہنم کے تذکروں کو کبھی کبھی یاد کرے اور اللہ کے سامنے رو کے مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. انشاءاللہ دنیا میں اگر رو کے معافی صافی کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے گئے تو دنیا سے جائے گا تو ہنستا جائے گا. آج ہمیں موت سے ڈر لگتی ہے, موت کا نام آتا ہے فوراً ڈر لگتی ہے. کیوں؟ اعمال ایسے ہیں, ہر آدمی اپنے اعمال کو جانتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. موت کے بارے میں تھوڑا جھٹکا ڈر جاتا ہے. اللہ کے بندو ایسے اعمال کرو کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی تمہاری موت کا وارنٹ نکل گیا ہے, الحمدللہ دنیا کے جمیلے سے نکل کے اللہ کے قرب و جوار میں چلا جاؤں گا. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آخری ایام چل رہے, اللہ ہمیں شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہے وہ حقوق کو ادا کرنے والے بنے. اور اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اس مہینے کے اندر ہم معافی شافی کر کے
جنت والے اعمال کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ 28واں پارہ ہے، انشاءاللہ بھی یہ اخیر کے 5 دن باقی ہے، تو 28، 29 اور 30 یہ 3 پاروں کی تفسیر انشاءاللہ 5 دن کے اندر سمیٹ لیں گے. اللہ مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.